On a more serious note, دیکھیں on a more serious note, let me bring it. میں طلعت صاحب اگر اس میں باؤنڈری پاکستان کے اندر اس میں ذمہ داریوں میں اضافہ ہونا ہے، پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی شیئر کرتا ہے تو آپ بھی کر لیجیے، ہم آپ کو بھی آفر کرتے ہیں، اس میں پیسے تو نہیں مل رہے، ہاں ذمہ داری اور تکلیف مل رہی ہے، آپ بھی آ جائیے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہندوستان کی طرف سے کل ممبئی کے جو ملزمان ہیں جو ہم نے آفیشلی ایڈمٹ کیا ہوا ہے، ان کے خلاف کیس ہم نے کیا ہوا ہے، ہندوستان کی پالیسی ہے کہ جی کہ وہ اس میں شامل ہیں، ہیڈلے کا کیس بھی لگا ہوا ہے، امریکہ کا سٹینس اس کے اوپر بڑا واضح ہے. اگر وہ کسی طریقے سے، میں ابھی مفروضے پر بات کر رہا ہوں، اسی طریقے سے 40 کے بجائے اگر 15 منٹ کا آپریشن کرے، اسرائیلیز کو انوالو کر لیتے ہیں جن کی ٹیکنالوجی ایسے ہی ہے، تو پرائم منسٹر صاحب پھر بھی دورے پہ میں واضح کرنے لگوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مفروضوں پہ گفتگو وضاحت نہیں کیا کرتی. میں بتانے لگا مفروضوں پہ گفتگو ایک تو وضاحت نہیں کیا کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے ایک ہمارا روایتی دشمن ہے، ہمارا پارٹنر نہیں ہے، اور وہ پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کے اوپر یا پاکستان کی سرزمین پہ اٹیک کرتا ہے، جنگ شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، جنگ شروع ہو جائے گی. اور وی ول ریپلائی ان فل، جو جس کیپیسٹی میں ہم ہیں، کمزور ہے طاقتور ہیں جتنے بھی ہیں، فل رسپانس کے ساتھ، فل اپنی طاقت کے اس کو ڈی سی سی کی میٹنگ کال کریں گے، ڈی سی سی بھی ہوگی، پھر ہماری فوج بھی امیڈیٹلی رسپونڈ کرے گی. پھر یہ نہیں ہوگا. طلعت صاحب دیکھیں، ہر چیز کو میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکن کو اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر آ کے اٹیک کرے، اور میری جماعت کا بھی ٹریک ریکارڈ، آپ پتہ نہیں احسن اقبال صاحب آج تھوڑے سے ریلیونسی سے ہٹ کے باتیں کر رہے ہیں، میری جماعت کا ٹریک ریکارڈ بڑا مختلف ہے، ان کا ریکارڈ مختلف ہے. میرا ٹریک ریکارڈ امریکہ کے ساتھ لڑائی کا ہے، میرا ٹریک ریکارڈ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. وہ کب سے ویسے میرے قائد کا جی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، بی بی کا ہے، کب نہیں ہے، وہ تو چلے گا، ہاربل ایگزامپل کا ہے. چلے اب ایک اور پروگرام اس کے اوپر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ایپیسوڈ میں حکومت کا پتہ چلتا ہے کرائسس میں ہمارے جتنے پوزیشنز لی گئی ہیں مذاکرہ خیز. ہم نے یہ کہا، بتانے چلو گڈ کوسچن، ہم نے کہا جی کہ ہم نے 2009 میں امریکہ کو یہ انٹیلیجنس دے دی تھی کہ یہ کمپاؤنڈ سسپیشس ہے. اب کوئی سوال یہ نہیں کہا، یہ آپ کو فورن سیکرٹری نے کہا، قطعاً نہیں کہا. نہیں یہ میں نے خود آپ کا بیان پڑھا انہوں نے کہا ہے کہ 2009 میں ہم نے اس یہ میں نے فورن سیکرٹری برسلز میں خود ان کی سنی ٹی وی کے اوپر. آپ بتائیے کہا مشکوک ٹیلی فون استعمال نہیں ہوئے تھے. ایبٹ آباد کے گرد و نواح میں فارنرز کی موومنٹ کے حوالے سے انٹیل جو ہے وہ شیئر کی 2009 میں. 2009 ٹھیک ہے نا، یہ ایبٹ آباد کے حوالے سے. کمپاؤنڈ میں سے پھر اپریل میں کال ہوئی جو امریکہ سے شیئر کی گئی. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی نوعیت کیا ہے. کال دی میرے پاس، اور کس نے شیئر کیا؟ اگر وہ مشکوک ایکٹیویٹی ایبٹ آباد میں ہے یا اس ایریا سے تھی، واز اٹ ہوائی؟ کیا یہ یو ایس اے کی ذمہ داری ہے کہ اس مشکوک چیز کو وہ مکمل طور پہ ٹریس کر کے دے؟ لیکن اگر وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں ہے تو یہ پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ کیا مشکوک؟ اس کی نوعیت ہمیں معلوم ہے نا کہ وہ مشکوک تھی کیا. ٹیلی فون آن ہوا، اس میں یہ کہا گیا کچھ پیسے ٹرانسفر کر دیں، اس سے یہ کہاں پتا چلتا ہے کتنا، اور اس پہ پروگرس وہ انہوں نے کہا سی آئی اے نے کوئی پروگرس کر کے ان کو نہیں بتایا، یہ سمجھے کہ کچھ خاص بات نہیں ہے. غلطی ہے، ٹھیک ہے، غلطی ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن یہ اس کی نوعیت، پہلی بات یہ کمپاؤنڈ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، ایبٹ آباد شہر سے کال ٹریس نہیں ہوئی تھی اور علاقوں سے، صرف مشکوک نمبر کا معاملہ تھا. اب ایک غلط مفروضہ قائم کر کے اتنا بڑا تجزیہ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا تھا؟ ایک منٹ گزارش، میری بات سن اپنے مطلب نہ نکالیں. ہماری طرف سے جو رسپانس آئی تھی وہ ایسی ان تھاٹ فل تھی کہ ہم خود اپنے آپ کو موقع دے رہے ہیں دوسروں کو کہ وہ اٹیک کریں، جس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ کسی لیول کے اوپر کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہوئی. یہ فرما رہے ہیں کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ کا آپس میں بڑا یوں انٹیگریٹڈ. ابھی جو اکاؤنٹ ہارون صاحب نے بتایا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں سول حکومت کی طرف سے، سیاسی حکومت کی طرف سے نہ کوئی ڈائریکشن ہے نہ کوئی پالیسی ہے. وی آر ویری مچ آن آور اون. یہی تاثر لیا نا اب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم بالکل ایک ہیں. میں طلعت صاحب اجازت ہو تو سر گزارش ہے، مگر میں نے یہ بھی کہا کہ فاصلہ کم ہو رہا تھا ریمنڈیز والے کیس کے بعد، بہت کم ہو گیا. سر گزارش یہ ہے، کسی وقت یہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کمپاؤنڈ یا یہ علاقہ
کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ یہاں پہ ہے. اگر ہماری ایجنسیز, اگر ہم یہ بات خود پاکستانی ہو کے کہہ رہے ہیں, سیاستدان بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتا تھا, ہم نے اطلاع دے دی تھی اور ہم نے کچھ نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایجنسیز اس میں شامل تھیں, جو نہیں تھا یار. خدا کے لیے یہ نہ کہو, خدا کے لیے یہ نہ کہو. یہ کہا ہے کہ جو رپورٹ ہوا ہے, صاحب ایک منٹ, میں نے تو رپورٹ کے لیے امریکن اور یہودی بہت ہے کہنے کے لیے, ہم تو نہ کہیں. اور دوسری گزارش یہ بھی کرنی ہے مجھے طلعت صاحب, میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ پاکستان کے اندر ہمارے تو پوری پاپولیشن, اسلام آباد کی پوری پاپولیشن ہماری ٹوٹل کیلکولیٹڈ نہیں ہے. ہمیں اسلام آباد کے گرد و نواح میں کتنے گھر کلیئر ہے, کون کہاں رہ رہا ہے, کون کہاں موو ہوا ہے. امریکہ میں تو سارا کچھ ہے نا. امریکہ کا مافیا کا چیف, جو یقیناً القاعدہ کے چیف سے بہت چھوٹا ہے, مافیا کا چیف ان کا ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے, اس کو 20 سالوں میں پکڑ رہا ہے. ہم یہی چاہ رہے ہیں. امریکی تاریخ میں اور بہت مجھے کلوز کرنا, گزارش یہ ہم یہی کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ جس جذبے اور جوش کے ساتھ آپ نے پاکستان کی ریاست کے مثبت نکات بتائے اور منفی نکات کے اوپر تنقید کی, یہ ذرا پالیسی کے اندر بھی لے گئے. گزارش صرف اتنی سی ہے. چلو صاحب, میں آخری نوٹ اپنی بات کرنا چاہوں گا. ہاں, غلطیاں سیاستدانوں سے بھی ہو سکتی ہیں, ہماری اگر کریکشنز کی ضرورت ہے تو بالکل کرنی چاہیے, اینڈ وی آر اوپن فار ڈائلاگ. اور دوسری بات یہ, اگر ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی غلطی ہے تو ان کو بھی کریکٹ کرنا چاہیے, لیکن ہمیں ان کے انٹینٹ کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور بہت اعتراض, انٹیلیجنس پہ اعتراض کر دیں, انٹینٹ پہ اعتراض نہ کریں. ود دس تھینک یو سو ویری مچ آل تھری آف یو. ناظرین, ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.